قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستكم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان والضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروه آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى أرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم. گزشتہ یہ سورہ انبیاء کی چند آیات اس کی تلاوت کی ہے. گزشتہ درسوں میں میں بار بار اس کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ قرآن میں جو آیات کی جو ترتیب ہے اور اس میں بہت ربط ہوتا ہے. عام طور پر جو پہلی بار دوسری بار لوگ پڑھتے سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی لنک نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ عربی کا اپنا اسلوب الگ ہے, قرآن کا اسلوب خاص ہے. تھوڑا سا اس میں سمجھنا چاہیے کہ سورہ انبیاء میں پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس میں انبیاء کے قصے زیادہ بیان ہوئے ہیں, اور اس کے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے توحید اور رسالت, توحید اور آخرت کے بارے میں بات کی, اس پر ایمان کے بارے میں, اور جو اعتراضات تھے مکے والے کا اس پہ جواب دیا. اس کے بعد دلائل پیش کی, دلائل آفاقی دلائل, مطلب دنیا کو دیکھو, جیسے اس پر بڑی تفصیل بات ہوئی ہے, چاند پر سورج پر تفصیلی بات کیا, اس کے دلائل دے دیے. دلائل دینے کے بعد اب تاریخی دلائل پیش کرو اللہ. یہ بالکل واضح بات ہوتی ہے کہ قرآن نے کبھی بھی بلائنڈ فیتھ کرنے کو نہیں کہا, ہر جگہ دلائل پیش کیا کہ دلیل دیکھو اور تم دیکھو, کیا ایسا نہیں ہے. تو ابھی تک جو باتیں ہوئی تھیں اس میں آفاقی دلائل تھی, اور پچھلی درس میں 2 آیت رہ گئی تھی جو آفاقی دلائل کے بعد کنکلوڈ کیا ہے قرآن نے, اور اس کے بعد پھر انبیاء کے قصے شروع کیے جس میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام پر فوکس کیا. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام تک انبیاء کا ایک دور گزر گیا اور دوسرا دور ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. تو اس پس منظر کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب جو باتیں اس میں کی ہیں, گزشتہ درس میں جو بات ہوئی کہ آفاقی دلائل چاند سے, سورج سے, فلاں اور پھر اپنے عذاب سے ڈرایا. اللہ نے کہا کہ دیکھو قل انما انذرکم بالوحی,
یہ ہم وحی کے ذریعہ تم کو خبردار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو اسی لیے بھیجتا ہے اور کتاب بھیجتا ہے کہ بندوں کو میرے وارننگ دے دو کہ جس راستے تم چل رہے ہو الٹیمیٹلی اللہ کا جو عذاب ہے وہ آ جائے گا اگر راستہ تم نے نہیں بدلا۔ اور یہ وحی کے ذریعہ ہم دیں۔ اس سے دو بات سامنے آئی ہے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہی نعوذ باللہ کچھ نازل نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، اور جیسا وہ لوگ کہتے تھے تو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، کہہ دو نبی، میری طرف سے کہہ دو کہ وحی کے ذریعہ جو بات آئی وہ ہم بتا رہے ہیں۔ لیکن لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن جو بہرے ہیں نا وہ ان پکار پر کان نہیں دھرتے۔ تو یہ بہرا وہ عام جو بہرا ہو جاتا ہے اس کو نہیں کہتے، جو جس کو زندگی کا جس نے ایک مقصد بنا لیا کہ اور ہمیں اور کچھ نہیں سننا ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے پیسہ کمانا، باقی کیا بول رہا ہے، کون کیا بکتا ہے، کہاں کیا بولتا ہے ہمیں نہیں سننا، کسی اچھی بات پر کان نہیں دھرنا ہے۔ جو ہم نے سوچ لیا سمجھ لیا یہ صحیح ہے، اس کو بہرا کہا گیا۔ مشہور آیت آپ لوگ یاد ہو کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے ایسے لوگ جس نے اپنے کان کو بند کر لیا، آنکھ کو بند کر لیا، اندھا ہو گیا، بالکل نہ بولتا ہے نہ سنتا، بس اس کو ایک ہی مطلب ہے کہ ہمیں اپنا زندگی عیش میں گزارنی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھو کہ ایسے لوگ اللہ کی وحی سن کے بھی رجوع نہیں کرتے۔ اس آیت کے ضمن میں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم تمام امت مسلمہ کو دیکھ لیں کہ یہ تمام جمعے کے خطبے میں، تقاریر میں، آج کل تو یوٹیوب پر کتابیں تمام آ رہی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن لا یسمع الصم الدعاء، بہرے سنتے نہیں پکار کو، کہ پکارا جا رہا ہے۔ یہ قیامت جو پچھلے درس میں آیا کہ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، قیامت یعنی عذاب اللہ کا اچانک ٹوٹ پڑے گا اور تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن تم سمجھو گے نہیں۔ تو جو بہرے جنہوں نے اپنے کو بہرا بنا لیا ہے وہ سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی تو آخرت کی باتیں ہیں، آخرت میں دیکھ لیں گے، دنیا تو ابھی میرا معاملہ دوسرا ہے، یہ کہا کے۔ اور اس پر سارے لوگوں کے تعلقات بہت ہوں گے، ایک بار اس نظریے سے دیکھ لیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے۔ لیکن یہی وہ لوگ ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمُ النَّفْحَةُ مِنْ عَذَابٍ، جب عذاب کا ایک جھونکا بھی، نفحہ کا لفظ ایک ہلکا سا جھونکا بھی اگر آ جائے گا نا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یہی دوڑے بھاگے پھریں گے، کہیں گے ہائے ہم ظالم تھے، یا غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن اب نہیں، راستہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کیا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا وہ ٹوٹ پڑے، یا رجوع ہوں گے اللہ کی طرف، آخرت کو یاد کریں گے؟ اس کے بعد آخرت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن ہم ایک ترازو رکھ دیں گے۔ یہ ترازو اپنا والا مت سمجھیے گا، بس اللہ نے سمجھانے کے لیے وہ کیسا ترازو ہوگا جو میرے اخلاق کو تول دے گا، میرے اعمال کو تول دے گا، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ کا ترازو ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ایسے ترازو ہے نا جو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیمیکل بیلنس سائنس والے لڑکے سب جانتے ہوں گے، اس میں اگر نمک کا ایک ذرہ بھی ڈال دیجئے تو بتا دے گا، یہ بتا دے گا کہ اس کا اتنا ویٹ آ گیا۔ اگر اتنا مائکرو لیول پر اگر یہاں ہم کھول سکتے ہیں تو اللہ کا ترازو کیسا ہوگا، اللہ بہتر جانتا۔ تو ہم اس دن وہ ترازو رکھ دیں گے قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی جو ان کا عمل ہوگا، عطینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے سامنے۔ یہ ترازو بتا دیں۔ ابھی کیسا ترازو ہوگا، وہ آیت سورہ بقرہ کی، یہ سورہ پارہ کی سب کو یاد ہوگی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس کی بڑی تفصیل قرآن میں اور آئی ہے کہ جیسے اس دن جب عمل نامہ دیا جائے گا ایسے بھی، تو اس میں کہے گا، اس وقت قرآن نے کہا کہ مال حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز میں چھوٹی ہوئی نہیں جو زندگی میں ہم نے کیا، یہ کیسی کتاب ہے۔ تو اصل وہ کتاب اصل ہم اپنے ہاتھ سے ہی لکھ رہے ہیں، روز ایک پیج،
जिस दिन आखिरी पेज लिख देंगे ना वही किताब पकड़ाई जाएगी, ये पकड़ लो तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है, उस दिन समझ में आएगी। तो हम उस दिन रख देंगे सामने, और अगर राई के दाने के बराबर भी कुछ अमल होगा वो तराजू जो है वो बताते हैं। वकफ़ा बिना हासिबीन, और हम काफ़ी हैं हिसाब लेने के लिए, किसी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से अंबिया के किस्से शुरू होते, ये तो कंक्लूडिंग पार्ट था जो पिछले दर्स में हुआ। ताकि कि जो आफाकी दलाइल हैं ये वाज़ेह खुल बार बार कह रहे हैं कि ज़िंदगी है तो मौत भी है, हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा है, आसमान है तो ज़मीन भी है, तो अगर दुनिया है तो आखिरत भी है, ये ध्यान रख लो। और अल्लाह के यहाँ जुल्म नहीं होगा, तो अगर कोई जालिम भी मर के वैसे ही हो जाए जैसा मजलूम, तो फिर तो जुल्म ही हो गया ना। अल्लाह जब तक उसको बदला नहीं दे तब तक वो जुल्म ख़त्म नहीं होना, वो बदला मिल के रहना है। अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पहले बयान करके, मूसा व हारून, लक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ान, हमने मूसा और हारून को, हारून उनके बड़े भाई थे, 3 साल बड़े थे। जब उन्होंने कहा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरऔन के पास वो सरकश हो गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो कुरान में है कि ज़रा बोलने में, हर आदमी का बोलने का वो कन्विंसिंग, इसमें थोड़ी कुछ कमी थी, तो उन्होंने कहा मेरे भाई को मेरे साथ कर दीजिए, वो ज़रा बोलने में तेज़ थे बात को। तो अल्लाह ने कहा कि लो ये भी एहसान किया, भाई को भी तुम्हारे नबी बना, तो हारून को नबी बनाया। कहा कि दोनों को हमने भेजा, हमने दिया उनको फुरकान व ज़िया व ज़िक्रा, 3 चीज़ बताई है। फुरकान कसौटी को बोलते हैं, जो क्या हक क्या बातिल, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, इसको इसमें फ़र्क करते हैं। ज़िया कहते हैं नूर को, रोशनी, और ज़िक्र कहते हैं नसीहत को, ठीक है। तो अब कुरान को भी यही बात कही गई, ये तौरात के बारे में, कुरान को भी फुरकान कहा गया, कुरान में ये नूर है ये भी कहा गया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, और फिर ये नसीहत है, कुरान को भी कहा गया नसीहत। तो इस कुरान से पहले जो अल्लाह की किताब असल थी वो तौरात थी, और तो उसके बाद इंजील उसके बाद जो आई है, ये जान लीजिए कि इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि बनी इसराइल में जो गलतियां हैं और जो अपनी किताब में यानी तौरात में जो उन लोगों ने रद्द बदल कर दिया है, इसको ज़रा ठीक कर दो। और जो करेक्शन नाजिल किया वो करेक्शन इंजील ये है, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नसाइह जो उन्होंने किए वो है इंजील। तो लेकिन इसके पहले असलन जो किताब नाजिल की जिसको फुरकान और नूर और ज़िक्र कहा गया वो तौरात थी। कहा कि अब ये मुत्तकीन के लिए, अब देखिए यहाँ ज़िक्र लिलमुत्तकीन अलिफ लाम मीम, शुरू में जब खोलिएगा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, उसका तो हुदल लिलमुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत। किन के लिए हिदायत है? मुत्तकी। मुत्तकी वो मानी मनी जो हम लोग लेते हैं कि पजामा थोड़ा ऊंचा हो, दाढ़ी रखा हुआ हो, पजामा इमामा बांधे हुआ हो और तस्बीह हाथ में रखा है, उसको नहीं कहते मुत्तकी। अल्लाह से डरने वाला हो, चाहे वो जीन्स पैंट में जाए, अल्लाह से डरने वाला हो, आखिरत का खौफ रखने वाला हो, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला हो, झुकने वाला हो, इसको कहते हैं मुत्तकी। तक़वा कहते हैं अल्लाह के डर से, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, वो बचता हो। तो जो बचने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए ये किताब है। जो नहीं ख्वाहिश रखते हैं, कहानी के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते रहे ज़िंदगी भर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुरान में भी यही कहा गया, ये हिदायत उन्हीं लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं। दूसरी बात इसमें कहा गया अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैब, जो अल्लाह से डरते हैं गैब में, बगैर देखे हुए। क़यामत पे तो सभी देख लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है ईमान ले आते हैं। अब ईमान लाने से क्या फ़ायदा? तो इसकी भी तफसील कुरान में बहुत जगह आई है। तो कि अब जब देख लेगा तो बोलेगा कि हाँ हम जालिम थे, अब हम दुनिया में एक बार फिर भेज दीजिए उसको, अब देखिए हम बहुत मुत्तकी हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा ये सब कोई मामला नहीं है, वो गैब पर ईमान लाते हैं। यही बात सूरह बकरा की जो आयत बताई उसमें आगे ये भी वही कही, वयुमिनूना बिल-ग़ैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं। वहुम मिन साअति मुशफ़िक़ून, और उस
ساعت یعنی قیامت سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. بھائی قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم، دوسری دنیا شروع. اور قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جس دن ہمارا انتقال ہو گیا اس دن میری قیامت آ گئی، ختم. یہ جانتے رہنا چاہیے. اس کے بعد کہا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے توریت ہم نے نازل کیا، یہ قرآن بھی ذکر ہے اور مبارک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. افانتم لہ منکرون، کیا اب بھی تم اس کا انکار کیے چلے جاؤ گے؟ یعنی اتنے دلائل دینے کے بعد، آفاقی دلائل دینے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد، قیامت کا منظر دکھانے کے بعد کیا اب بھی انکار کرتے چلے جاؤ گے؟ یاد رکھیے کہ انکار خالی زبان دل سے نہیں ہوتا ہے، انکار عمل سے بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے. اللہ پہ بہت ایمان ہے، ایک وقت کا نماز نہیں پڑھتا، اس سے دین سے دھرم سے کوئی مطلب نہیں. ہاں اللہ تو ہے، اللہ پر تو پورا یقین. ایسے دیکھا ہے لوگوں کو، میں ذاتی طور بتا رہا ہوں کہ نہیں میرا اللہ پر یقین تو ہے. اس کے بعد نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی وقت سے، اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا وہ بھی عملی انکار ہے. تو کیا اب بھی تم انکار کی چلے جاؤ گے؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذرا بیان ہوا. اب یہاں سے انبیاء کے، سورہ انبیاء ہے ہی، انبیاء کے قصے بیان ہو رہے ہیں. وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تاریخی دلائل دے رہا ہے، ہسٹری سے. غور سے دیکھو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات ایسا نہیں ہے کہ آئے گی، دنیا میں یہ ہو چکا، قومیں برباد ہو چکی ہیں، اللہ کا عذاب آ چکا بہت سے قوموں پر. تمہاری تاریخ بتاتی ہے، تم الٹ کے دیکھ لو. اب یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ تاکہ میرا بندہ کسی صورت میں ڈر جائے، راہ پر آ جائے. یہ اس کی رحمت ہے. بار 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 سمجھا کے، مہلت دے کے، ہم کتنی بدعمالیاں کر رہے ہیں، جاؤ مہلت دے کے کہ آ جاؤ، راستے پہ آ جاؤ، راستے پہ آ جاؤ. ہم ہیں کہ وہی لا یسمع سم الدعا، پکار ہم بہرے پکار نہیں سنتے. یہ پہلے قرآن نے کہہ دیا. اب ابراہیم السلام کا قصہ جو ہے بڑا ایک پارٹ ہے قصے کا، کیونکہ ابراہیم السلام کا ذکر بہت زیادہ قرآن میں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے ہی کہ وہ اللہ کے نبی تھے. کرسچن کا بھی ایمان ہے ان کے اوپر، یہود کا بھی ایمان ہے ان کے اوپر، اور مکے والے بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے باپ دادا تھے. شرک کرتے تھے، بت پوجتے تھے، کہتے تھے ہمارے باپ دادا ابراہیم یہی کرتے تھے. اس لیے جب آپ گئے فتح مکہ میں تو جو مورتی بنی تھی اس میں اسماعیل علیہ السلام کی مورتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، اور ان میں تاش کا پتا بھی دیا ہوا تھا کہ مطلب جوا بھی کھیلتے تھے لوگ ایسے ہاتھ بنا. تو آپ نے توڑتے وقت کیا کہ لعنت ہے ان کم وقتوں پر، ان بزرگوں نے کبھی جوا نہیں کھیلا. پھر توڑا اس کو. تو کیونکہ جائز کرنے کے لیے یہ سب چاہیے نا بھائی، کیسے جائز ہوگا؟ جوا کو، شراب کو جائز کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ ہیلا تو ہوتا ہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کا وہ کیسے آ گیا وہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تھا بھائی، لوگوں نے بنا دیا، کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا دقت؟ دیکھے کون گیا ان کو، یہی شکل تھی ان کی، بنا دیا. اب ان کا جو قصہ ایک تو اس پرپس سے بیان ہوا ہے، دوسرا یہ کہ دیکھیے وہ جس طریقے سے قوم کو بلاتے تھے، اتنے ایسے طریقے سے تاکہ وہ طریقہ بھی کسی کے دل میں آ جائے تو بھی لوٹ آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے شروع سے ہی ابراہیم کو رشد، ہدایت یا ہوش مندی عطا کی. وہ شروع سے ہوش مند. ظاہر انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے. جس ماحول میں تھے میں ابھی بتا چکا ہوں کچھ پہلے بقرعید کے موقع پر ابراہیم السلام کی تفصیل کہ وہ کیسے تھے، اور مال، دولت، اسباب، عہدہ سب تھا ان کے والد کو، اور حکومت کے مقربین میں سے تھے ان کے والد آزر. بہرحال تو اذ قال لابیہ ہے. اب دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ سب کیا مورتیاں رکھی ہیں جن کا تم اعتکاف کرتے ہو، یعنی جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. یہ کیا یہ؟ اب ایک لڑکا، نوخیز لڑکا ہے ابھی، اور اپنے باپ کو، اور قالو جواب دیتے ہیں وہ. بھائی ایک سوال کیا،
بات دعوت کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انہی سے پوچھا جاتا ہے آپ جو کر رہے ہو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤ ہم. یہ ان کے دعوت کا طریقہ تھا. یعنی جو کہنا تھا یہ ان کا بڑا، میں نے اس کے اوپر کہیں لیکچر تھا، ہم نے ساری آیات جمع کی تھی کہ جو کہنا تھا وہ کہلواتے تھے. اس میں تو صرف ایک واقعہ ہے، وہ اسی سے کہلواتے تھے. دیکھیے اس میں بھی قصہ ہے کیسے کہلواتے تھے. یہ کیسی مورتیاں ہیں جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ عاکفون اعتکاف کو بولتے ہیں. عام طور پر ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جیسے مزاروں پر بھی بیٹھے رہتے ہیں مجاور، ان کا اعتکاف کرتے رہتے ہیں ہمارے یہاں، یہ وہی ہے. تو قالو کیا کہا انہوں نے؟ ان کا جواب وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم کرتے. بس جواب اور کچھ نہیں، کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی ریشنلٹی نہیں ہے کہ ہاں بھائی کیوں کرتے ہیں. قالا لقد کنتم انتم و آباؤکم، تو یہ جان لو کہ تم اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یہ ایک نوخیز بچہ اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کیا دیا. اب چونکہ لڑکا تھا، اس سے بھی چھوٹی عمر کا، یحییٰ سے بھی ہے نا. اب لوگوں نے سوچا یہ لڑکا کیا بول رہا ہے، ایسے ہی بول رہا ہے، مذاق میں بول رہا ہے یا کیا بول رہا ہے؟ بچے کو تو ایسے ہی بولے گا نا، بڑا آدمی ہم لوگ بولے تو سیریسلی لے لے گا. یہ اتنا بڑا بچہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے قالوا اجئتنا بالحق انت من اللاعبین، کیا تو سچ مچ کر بات کر رہا ہے، تو مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا بات بول رہا ہے؟ تو سچ میں یہ بات بول رہا ہے حق کے ساتھ یا مذاق کر رہا ہے؟ کھیل کے طور پر بول رہا ہے، مذاق کے طور پہ بول رہا ہے؟ قالا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا قالا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں. یہ نہیں کہا میں سچ بول رہا ہوں، سچ یہی ہے جو میں بتا دوں. تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور خدا کی قسم ہم ضرور تمہارے بتوں کا حساب کتاب لے کے رہیں گے جو کر رہے ہیں. اب یہ یہاں پر وہ قصہ چھوڑ دیا گیا کہ جب لوگ میلے میں چلے گئے اور بستی خالی ہو گئی، کہا کہ چلو، تو انہوں نے کہا انی سقیم، کہ میں جو ہے بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا. ہو گئی بات ختم. اس کے بعد یہ جاتے ہیں، اس کی دوسرے صورت میں اس کی تفصیل ہے، سورہ صافات میں ما لکم لا تنطقون، جاتے ہیں وہاں بت خانے میں. کیا ہو گیا تمہیں بولتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں سامنے اتنا سب چڑھاوا پڑا ہوا تم کھاتے نہیں ہو؟ ایسے وہاں بات کر رہے ہیں. تو جب ہو گیا اس طرح، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فجعلہ جذاذا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا، سوائے بڑا والا چھوڑ کے. لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ کے آئیں، لوٹے اللہ کی طرف. اب دیکھیے ایک چھوڑ دیا، یہ سب اتنا کیلکولیٹڈ موو تھا کہ آئے گا تو بولے گا تو ہم سوال کا جواب دیں گے. اس لیے ایک بڑے والے کو چھوڑ دیا. قالو، اب جب لوٹے ہیں لوگ تو ہنگامہ ہو گیا، ایک مندر ٹوٹ گیا. قالو من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا؟ تو ظالم میں سے، ہمارے معبود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. ان میں سے ایک آدمی نے کہا قالو سمعنا فتى، ہم نے دیکھا ایک نوجوان لڑکے کو، کیا نا فتى کہتے ہیں وہی نوخیز لڑکا جیسے ہم نے کہا فتى، یذکرہم، اس بات کا ذکر کرتا تھا تمہارے بتوں کے ساتھ ہم چھوڑیں گے نہیں. یقال لہ ابراہیم، اس کا نام، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. ایک شخص نے بتا دیا. قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تاکہ اس کو حاضر کرو لوگوں کے سامنے یہ کون ہے. ابراہیم علیہ السلام یہی موقع ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے ذرا حاضر ہونے کا ایک بار موقع مل جائے. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو حاضر ہونے کا موقع دے دیا، تمام جادوگروں کو بلا دیا. یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اب وہاں پر اللہ نے اگر ان کو
فتح عطا فرما دی تو ساری قوم جانے. یہ وہ موقع ہوتا ہے, یہی موقع وہ ڈھونڈ رہے. بلائے لا ان کو سامنے لا. اب ان سے پوچھا جاتا ہے, فرعون نمرود کی سرکار ہے, لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں, یہ کیا ہو گیا, اتنا بڑا ہنگامہ ہے. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کی یہ حالت تم نے بنائی ہے؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کنتم ينطقون. تو ہو سکتا ہے بڑے والے نے کیا ہو, پوچھ لو ان سے اگر وہ بول لیتے ہیں, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بڑا والا تو ہے زندہ بھی, یہ اسی لیے چھوڑ دیا تھا, بڑے والے سے پوچھ لو, ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اب وہ یہ ایسی چیز تھی جو اب دیکھیے حق ہے نا, وہ دل میں تو لگی کہ بات تو یہ ٹھیک بول رہے ہیں نا. اب قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے, فَرَجَوْا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ لوٹے دلوں میں. بھائی بات تو مطلب ان کی صحیح ہے بھائی, اتنا لوگوں کو توڑ پھوڑ دیا, یہ اکیلا کچھ نہیں کر سکا, تو دل میں تو کچھ بات آئی. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, دل کی بات تو اللہ جانتا ہے نا. رجعوا الی انفسہم, وہ لوٹا اپنے دل کی طرف. دل تو اس کا اندر سے کہہ رہا ہے کہ بات تو یہ صحیح بول رہا ہے. فقالوا انکم انتم ظالمون, دل نے ان کا کہہ دیا کہ تم ظالم ہو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یاد رکھیے. ان کے دل نے کہہ دیا کہ نہیں, ظلم تو تم کر رہے ہو, اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں کو تم پوچھتے ہو, ظلم تو تم کر رہے ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, لیکن ان کی جو بات تھی دل میں کہ بھائی باپ دادا سے ایک بات ہوتی چلائی ہے, اس کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, تو اپنے سر کو پھر پلٹا دیا. لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون, نہ نہیں مانا, مطلب دماغ کو اپنے پلٹا دیا. دل تو کہہ دیا لیکن نہیں پلٹا دیا. اور جواب کیا دیا, لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. بس یہی تو موقع تھا, انہی سے کہلوانا تھا کہ تم کہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. بول دیا, ارے تم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. قالا, تو پھر افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, تو پھر تم ایسے کہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو جو تمہارا کوئی نفع نقصان نہیں اٹھا سکے, نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان, نہ وہ تمہارا بول تک نہیں سکتا ہے. وہ کیا تم ایسے کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بات انہیں سے کہلوا ابراہیم علیہ السلام. اف لکم, اف ہے, تف ہے, افسوس ہے تم لوگوں کے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اس پر بھی جس کو چھوڑ کے, اللہ کو چھوڑ کے تم پوچھتے ہو, تم اپنی حاجتوں میں ان کو پکارتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جو بولتا نہیں ہے, جو نفع نقصان پہ قادر نہیں ہے, اور جو بولتا نہیں ہے, جو نفع نقصان پہ قادر نہیں ہے, تم خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ نہ نفع پہ قادر ہے نہ نقصان پہ قادر ہے, نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, تو پھر تم کو عقل نہیں ہے کہ آخر کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو. یہ بات ایسی ہے جو دل میں اتر جاتی. یہ ہے طریقہ دعوت کہ جو بات کہنی ہے کوشش کیجئے کہ ان کے دل سے یہ بات نکلے. ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہوتی ہے, نہیں ماننے کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. یار مان لیا تو فلاں ہو جائے گا, مان لیا تو فلاں ہو جائے گا, مان لیا تو بزنس ڈوب جائے گا, مان لیا تو فلاں, میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, مان لیا تو جو بھی ان کے ہوں, لیکن اس کے دل میں بات آ گئی کہ حق تو یہی ہے. وہ پردہ جو شیطان نے ڈالا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا بس. اب اس کے بعد ڈیسیزن ہوتا ہے سرکار کا, قالو حرقوہ, اس کو جلا ڈالو, آگ میں پھینک. اب تو کوئی راستہ ہے نہیں سوائے ظلم کرنے کے, کوئی راستہ نہیں ہے. پوری پبلک میں لاجواب کر دیا, اب ایک لفظ نہیں بول پائے, تو اب ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو یہی کر ڈالو. تو ان کو ڈال دیا گیا. اور بہت مشہور آئے تھے, اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردوں کا سلام علی ابراہیم, آیات کو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پہ سلام. تفسیر قرطبی میں ایک روایت لے کے آئے ہیں, اس میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی پہلے
اس کا ترجمہ یہ ہے عربی میں ان کی تفسیر کہ اے اللہ جس طریقے سے آسمان میں تو اکیلا ہے، زمین میں میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا ہوں اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ تو وہ ارادو بہی کیدن، تو انہوں نے ایک چال چلی، ارادہ کیا کہ ان کو زیر کر دیں، فجعلناہ الاخسرین، لیکن ہم نے ہی معاملہ پلٹا دیا، ان کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہی لوگ برباد ہو گئے۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ اب ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ ساتھ قصہ اس لیے ہے کہ یہ ان کے بھتیجے تھے، چچا کے بیٹے تھے، سگے چچا کے بیٹے، تو یہی ایمان لائے، اور اللہ نے ان کو پھر نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ اور جو عذاب آیا ہے وہ لوط علیہ السلام کو جس علاقے میں بھیجا گیا تھا، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم گفتگو کریں گے کون سا علاقہ ہے، اور آج بھی وہ موجود ہے، وہ جا کے کوئی دیکھ بھی سکتا ہے کہ ایک سخت میں بالکل قرآن میں ہے کہ ہم نے بستی الٹ دیا کیسے۔ تو آج بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بستی الٹی ہوئی ہے، کوئی بٹھا کے دیکھ لے، آج بھی دیکھتے ہیں۔ تو وہ علاقہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو یہ اس لیے ذکر یہ ہے کہ جب عذاب آیا ہے تو دراصل لوط علیہ السلام جس علاقے میں بھیجے گئے اس علاقے میں عذاب آیا، کیونکہ یہ عذاب کا ذکر ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور آفاق کی پورے دلائل پیش کیے گئے، اس کے بعد اب تاریخ کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ دیکھ لو تاریخ اٹھا کے، یہ بات توریت میں بھی موجود، آج بھی توریت میں موجود ہے کہ برباد کر دیے گئے، اگرچہ کچھ لوگوں نے ایک برے عمل کو جائز کرنے کے لیے اس میں ترمیم بھی کیا ہے لوط علیہ السلام کے معاملے کو لے کے۔ بہرحال تو اس لیے یہاں پر ساتھ میں لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، اس پر آئندہ ہفتے بات کریں گے۔ تو آج جتنی بات ہوئی ہے اتنا کافی ہے یہ جاننے کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ آفاقی طور پر تو اللہ نے سمجھا دیا کہ تاریخی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر رجوع نہیں کرو گے اور اللہ کی باتوں پر دھیان نہیں دو گے، بہرے بنے رہو گے، تو بچ نہیں سکتے ہو، چاہے نام علیم کلیم سلیم جو بھی ہو جائے، اس سے کوئی اللہ کے فرق نہیں پڑتا۔ بڑے بڑے کافروں کا نام عبد الرحمن بھی تھا، عبداللہ بن ابی بڑے سب سے رئیس المنافقین کا نام تھا، ابو الحکم ابو جہل کا نام تھا، یہ سب نام ہی تھا، تو اس سے وہ بچ نہیں سکتے، اور اسے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے اس سلسلے میں یہ بتا دوں کہ عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو کفار و مشرکین کے لیے مکہ کے یہ لوگ تھے، ان کو رجوع کرنے کے لیے ان کے لیے تو آئی تھی، لیکن قرآن میں رکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ سب کے لیے آئی۔ ہم اپنے عمل کو ایک بار دیکھ لیں کہ کیا ہم بہرے بنے ہوئے نہیں ہیں قرآن کی دعوت پر، قرآن کی پکار پر، کہ بار بار یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، تمام لاکھوں جگہ قرآن کا درس ہو رہا ہے، لاکھوں جگہ لوگ سمجھا رہے ہیں، کروڑوں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، قرآن ہر گھر میں ہے، ان سب کے باوجود ہم جو ہیں یہ بات سن اور سمجھ نہیں سکتے اور اس پر بہرے بنے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس پہ اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سب سے حفاظت فرمائے۔ باقی الحمد للہ رب العالمین۔